افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا تؤاخذ مت پکڑ ہمیں، ہمارا مؤاخذہ نہ کر، نسینا نسیان سے بھول جانا، اخطأنا خطا سے، لا تحمل مت لاد، اسر کہتے ہیں بوجھ کو، حملتہ لفظی معنی تو نے لادا یعنی لازم کیا، لاگو کیا، تو حملنا مت اٹھوا ہم سے، وہی لازم کرنے کے معنی۔ لا طاقت، طاقت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے طاقت، اس کی نفی، نہیں ہے طاقت لنا ہمیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دیں، واغفر لنا، مغفرت سے ہماری بخشش کر، وارحمنا، رحمت سے ہمارے اوپر رحم کر، مولانا، مولا آقا، یار و مددگار، نہ ہمارے، فانصر، پس آپ مدد کیجئے نہ ہماری، کافرین انکار کرنے والے۔ ترجمہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اوپر نہ لازم کر وہ بوجھ جو آپ نے لازم کیے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے پروردگار وہ چیزیں جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے وہ چیزیں بھی ہم پر لازم اور لاگو مت کر۔ واعف عنا، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہماری مغفرت کر دیجئے اور ہم پر رحم کر دیجئے۔ انت مولانا، آپ ہی تو ہمارے آقا ہیں، پس آپ کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کیجئے۔ سورہ البقرہ کا اختتام اللہ تعالیٰ نے دعاؤں پر فرمایا ہے۔ کسی بھی عبادت کے اختتام پر جو مانگی جانے والی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟
آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ فرائض کے بعد مانگی جانے والی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ فرض نماز ادا کی، اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہوا، اب اللہ سے جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کا تذکرہ کیا، اور حج کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ رمضان کے روزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اس میں بھی دعا کا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دعا کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ افطار کے وقت کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، عبادت کے اختتام پر ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، جب تعمیر کر کے فارغ ہوئے تو دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو عبادت کے اختتام پر اللہ بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کام سر انجام دیا، اور یہ بندے کی بھی عادت اور فطرت ہے کہ دن بھر اس کے پاس مزدور نے کام کیا، جب وہ رات کو جاتا ہے صحیح اس نے اچھا کام کیا ہو تو مالک خوش ہوتا ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا، کافی سارا کام اس نے کر دیا، وہ اسے اس کی مزدوری بھی دیتا ہے اور اپنی طرف سے انعام بھی دیتا ہے، یہ بھی لے گا۔ تو اللہ سے انعام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے، جو اللہ سے مانگیں گے اللہ عطا فرما دیں گے، اللہ عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ نے سورہ البقرہ کا اختتام بھی دعاؤں پر فرمایا، دعاؤں پر فرمایا۔ پہلی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہم تو تیرے بندے آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ربنا آپ ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں، ہم آپ سے لینے والے ہیں، ہمارے داتا تو آپ ہی ہیں، آپ کا در چھوڑ کر ہم نے کہیں اور تو جانا نہیں، ہمارا مأویٰ، ہمارا ملجا، ہمارا ٹھکانہ، ہماری امید صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ ربنا 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 جو بار بار آتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں عدم سے وجود میں لانے والے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والے، اے ہمارے رب، پہلی ضروریات بھی آپ نے پوری کی، اب کی ضرورت بھی آپ ہی نے پوری کرنی ہے، ہم آپ سے مانگتے ہیں، اس لیے انسان بار بار ربنا ربنا کہتا ہے۔ اے اللہ ہم تو ایمان لائے ہیں، آپ کے احکامات کو مانتے ہیں، جتنا ہو سکے عمل بھی کرتے ہیں، لیکن آخر خطا کار ہیں، آخر گناہ گار ہیں، کبھی بھول ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دینا۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، نسیان کیا ہے کہ انسان غیر ارادی طور پر ایک کام کر لے، ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ کروں، وہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں نسیان۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن کیا ہوا، وہ اس درخت کو کھا بیٹھے، فَأَكَلَا، کھا بیٹھے دونوں۔ تو یہ کھانا کس طرح تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ بھول گئے تھے، بھول سے کھا گئے، اسے کہتے ہیں نسیان۔ اور خطا کیا ہے کہ ایک کام وہ کر رہا، کرنا کچھ اور چاہتا تھا، ہو اس سے کچھ ہو گیا، اس کا جو ارادہ تھا وہ کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، اسی کے لیے اس کی تیاری تھی، لیکن اس میں ایسی اس سے تھوڑی سی غلطی ہوئی کہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس دن بھی والد صاحب نے مثال دی کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، روزے دار ہے،
اس نے پانی لیا کلی کرنے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ آرام سے منہ میں ڈالے، تھوڑا سا سانس سے اس نے پانی لینے کی کوشش کی، جو ہی تھوڑا سا کھینچا وہ پانی اندر ہی چلا گیا۔ کرنا کچھ اور چاہتا تھا، ہو کچھ اور گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے خطا، اس کو کہا جاتا ہے خطا۔ تو پروردگار عالم دونوں چیزوں کی ہمیں معافی دے دینا، دونوں چیزوں کی ہمیں معافی دے دینا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، خطا ہو یا نسیان ہو، اللہ نے دونوں کا گناہ ختم فرما دیا ہے، اس پر مواخذہ ہوگا ہی نہیں۔ بھولے سے ہو گئے یا غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، فرمایا اللہ تعالیٰ کی جانب سے آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی کہ بھولے کیوں تھے، خطا کیوں کی تھی۔ جو دنیا میں اگر اللہ نے اس کی کوئی سزا متعین کی ہے وہ اسے بھگتنا پڑے گی، بھولنے کے باوجود بھی، خطا کے باوجود بھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، ایک آدمی سو گیا، نماز کا وقت ہی گزر گیا، او نسیہا، یا وہ جاگ رہا ہے، کسی کام میں ایسا مشغول ہوا اسے یاد ہی نہیں رہا، وقت کا پتہ ہی نہیں لگا، تو یہ نسیان ہو گیا۔ تو اب نسیان تو ہے معاف، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس نماز کو چھوڑ دے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، فرمایا اس کے بعد جب اسے یاد آئے گی نماز اسے پڑھنا پڑے گی، نماز اسے پڑھنا پڑے گی، البتہ گناہ اس کے سر پر نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص قتل خطا کر بیٹھتا ہے کہ اس نے گولی چلائی، وہ کسی جانور کو مارنا چاہتا ہے، اسے دور سے نظر آیا جانور، شکار کرنے کے لیے اس پر گولی چلائی اس نے، یکدم آگے انسان آ گیا اور سیدھا جا کے وہ انسان کو لگی اور وہ مر گیا۔ تو یہ قتل خطا ہے، غلطی سے قتل ہو گئے، گناہ اس کے سر پر کوئی نہیں ہے، نہ اس کا ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا، نہ اس نے اس کے لیے تیاری کی ہے، نہ اس نے جو ہے نا کوئی اس کے لیے یہ آیا ہے، یہ تو کسی اور کام کے لیے آیا، لیکن اچانک اس طریقے سے ہو گیا، گناہ اس کے سر کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس پر کفارہ اور دیگر چیزیں شریعت کی طرف سے لازم ہوں گی۔ یہ نہیں کہ میرے سے غلطی ہوگی، میں نے کوئی جان بوجھ کر کیا، نہیں، دیت دینا پڑے گی، کفارہ اس کا دینا پڑے گا، خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، خود قرآن مجید کے اندر موجود، اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ یہ چیز اسے ادا کرنا ہوگی۔ تو اللہ بندہ مانگتا ہے نسیان اور خطا پر، یا اللہ پکڑ نہ ہو، اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی، لیکن آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے مواخذہ ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ جب اعلان کر دیا گیا شریعت کی جانب سے کہ مواخذہ نہیں ہے، تو پھر بندہ مانگتا کیوں ہے؟ پھر مانگنے کی ضرورت بھی تو نہیں ہے نا، جب کہہ دیا کہ اس پر ہم نے مواخذہ کرنا ہی نہیں ہے، ختم۔ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے خطا اور نسیان ختم کر دی ہے، معاف کر دی ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ پھر اللہ نے دعا خود کیوں سکھائی کہ یہ دعا بھی مانگو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اس کی وجہ اہل علم حضرات نے یہ تحریر فرمائی ہے اور لکھی ہے کہ ایک ہوتا ہے بندے کا کام اور ایک ہوتا ہے رب العالمین کا کام۔ بندے کا کام یہ ہے کہ جب اس سے کچھ غلطی سرزد ہو جائے تو وہ معافی مانگتا رہے، وہ معافی مانگتا ہی اچھا لگتا ہے، وہ معافی مانگے، وہ معافی مانگے، اسے معافی مانگنا اچھا لگتا ہے۔ رب العالمین کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی توبہ کو قبول کرے، معاف کرے۔
تو وہ معاف کرنا، نہ کرنا، پکڑنا، جزا دینا، سزا دینا، انعام دینا، ثواب دینا، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ جو رب کا کام ہے وہ رب پہ چھوڑیں، جو بندے کا کام ہے وہ بندہ کرے۔ بندہ یہ ہے کہ معافی مانگتا ہی رہے، مانگتا ہی رہے، مانگتا ہی رہے، اور جس کام سے ویسے ہی فائدہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ خوش، توبہ کرنے والے بندے سے تو اللہ خوش ہوتے ہیں نا۔ فرمایا کہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ سے انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ وہ واقعہ بیان کیا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کہ کسی شخص کی اونٹنی گم ہو جائے، جس پر ساز و سامان لدا ہوا ہے اور یہ جنگل میں ہے، کہیں جا نہیں سکتا، وہ اونٹنی چلی گئی، اب یہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہے اور کچھ دیر بعد اس کو وہ اونٹنی مل جاتی ہے، یہ بندہ انتہائی خوش ہوتا ہے۔ خوشی کے عالم میں وہ یوں کہتا ہے، کہنا تو یہ چاہتا ہے، اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ۔ زبان اس کی الٹ ہو جاتی ہے خوشی میں اور کہتا ہے کہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ تو فرمایا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب اسے یہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ فرمایا جب ایک خطا کار، ایک گنہگار رب العالمین کے پاس آ کر معافی مانگتا ہے، اللہ کو اپنے بندے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ بندہ میرے پاس آیا، بندے نے معافی مانگی، مسئلہ ختم، مسئلہ ختم۔ اس لیے اللہ کو وہ بندہ بھی بڑا پسند ہے جو اوروں کو معاف کرتا رہے، جو اوروں کو معاف کرتا رہے، وہ اللہ کو بھی بندہ بہت پسند ہے۔ بندے کا کام یہ ہے توبہ کرتا رہے، رب العالمین کا کام ہے کہ وہ معاف کرے۔ تو جس سے اللہ خوش ہو رہے ہیں اور اس کا کام بنتا جا رہا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ لکھا ہے نا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لے جا رہے تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا لکھا ہے کہ ایک پتھر کو دیکھا کہ پتھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، پتھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بھی تو روتا ہے، روتا کیوں ہے؟ جی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو جہنم ہے اس کے اندر پتھروں کو بھی گرایا جائے گا، پتھروں کو بھی گرایا جائے گا۔ بچو اس آگ سے التی وقودها الناس والحجارۃ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، پتھر بھی تو ڈالے جائیں گے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں سے نہ ہو جاؤں جنہیں اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اگرچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پتھروں سے وہ پتھر مراد ہے جن کی پوجا کیا کرتے تھے، یا وہ ہیں جس سے آگ زیادہ بھڑکے گی، لیکن قرآن میں تو اتنا ہی ہے نا کہ آگ میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے۔ کہا میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وقت کے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ پتھر ان میں سے نہیں ہیں جن کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، کچھ عرصے بعد وہاں سے پھر گزرے تو دیکھا اس پتھر سے پھر رونے کی آواز آ رہی تھی، اسی پتھر سے پھر رونے کی آواز آ رہی۔ بھائی اب تو کیوں روتا ہے؟ اب تو اعلان ہو گیا تھا، بتا دیا گیا کہ تو ان میں سے نہیں ہے جن کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا اس پتھر نے، اس نے کہا جس رونے کی وجہ سے اتنا بڑا کام بن گیا، وہ رونا تو بار بار رونا چاہیے نا، اتنا بڑا کام بن گیا اس کی وجہ سے، تو یہ رونا بہت بڑی چیز ہے۔ تو بندے کا رونا بھی بہت بڑی چیز ہے، بندے کا معافی مانگنا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ چاہے اللہ اعلان کر دیں ہم نے معاف کر دیا، خطائیں معاف ہو گئیں، لیکن انسان کو ایک گناہ کرنے کے بعد مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے بس میں نے فلاں موقع پر معافی مانگ لی ختم، میں نے حج کر لیا ختم، میں نے فلاں کام کر لیا ختم۔ نہیں، امید قوی یہی ہے کہ اللہ نے ختم کر دیا ہے، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہی رہے، معافی مانگتا ہی رہے، مانگتا ہی رہے۔ دیکھیں نا میدان محشر میں
جب لوگ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں، شروع ہو جائے حساب و کتاب، تو سب کیا کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جی نہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے تو وہ شجرہ ممنوعہ استعمال کر لیا تھا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ رب العالمین ہیں ہی توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ توبہ بھی قبول ہو گئی، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو گئیں، لیکن میدان معاشر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے شجرہ ممنوعہ استعمال کر لیا۔ شجرہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس جائیں گے، جی آپ سفارش کریں، نہیں جی وہ فلانا مسئلہ ہو گیا تھا بیٹے والا، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ساری چیزیں فرما دی۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ ہیں۔ انسان اپنی نیکیوں پر نظر نہ رکھے، اپنی خطاؤں پر رکھے کہ میں تو ایسا ایسا ہوں، ایسا ایسا ہوں، اور جب یہ توبہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا، ہر انسان خطا کار ہے، فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ تو اس لیے بندے کا کام معافی مانگنا ہی ہے، معافی مانگنا ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ ایک شخص روزانہ صبح صبح اٹھتا، اللہ اکبر، اٹھتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا، ساتھ نوکر بھی تھا اس کا جو پانی کا ان چیزوں کا بندوبست کیا کرتا تھا، لیکن روزانہ آواز آتی، پڑھ لے تیری کوئی نماز قبول نہیں، وہ پھر بھی لگا رہتا تھا۔ ایک دن نوکر نے کہا، حضرت یہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، تو یہ مجھے آواز سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ بھی سنتے ہیں؟ کہا بالکل سنتا ہوں۔ تو کہا پھر کیوں پڑھتے ہیں جب قبول ہی نہیں ہے؟ چھوڑ دینا۔ تو اس نے کہا دیکھو، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، پڑھنا بندے کا کام ہے، میرا کام ہے پڑھتے رہنا، جیسی کیسی مجھے آتی ہے میں لگا رہوں گا، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، میں یہی دعا کروں گا کہ یا اللہ قبول کر لے۔ اگلے دن جب اٹھا، اسی طریقے سے وضو کیا اور تیار ہوا، اب غیبی آواز بدل گئی، فرمایا اگرچہ طریقے کے مطابق تو تمہاری عبادت نہیں ہے، لیکن تمہارے جذبے کے تحت ہم نے تمہاری ساری عبادات قبول کر لی۔ قبول است گرچہ ہنر نیست، قبول است گر سے ہنر نیست، میں صحیح ہے تو نہیں ہے، لیکن جو جذبہ ہے نا تیرا، اس کی وجہ سے آج کی کیا پچھلی بھی ہم نے قبول کر لی۔ تو بندے کا کام یہ، بندہ اپنا کام کرے، لگا رہے، مانگتا رہے، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ترقی کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔